بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معدے کا پھول جانا، معدے کا سوزشناک ہو جانا، معدہ کے اندر درد کی لیر کا اٹھنا، سٹول یعنی پخانہ کا کبھی بلیک ہونا، کبھی ٹھیک ہونا، قبض ہو جانا یا پھر پیچش کا ہو جانا، آہستہ آہستہ انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اگر حد سے کراس کر جائے یہ مرض تو قے آنے لگتی ہیں، اور جب یہ مرض حد اس سے بھی کراس کر جائے تو پھر قے کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کینسر تک نوبت آ جاتی ہے، اور پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے اگر اس کا صحیح وقت پہ علاج نہ کیا جائے۔ بات کر رہے ہیں ایچ پیلوری کی۔ ایچ پیلوری کا بیکٹیریا ایک ایسا بیکٹیریا ہے کہ جو ہمارے معدے کے اندر جا کے ہمارے معدے کی جو اندرونی لیر ہے آہستہ آہستہ اس کو زخمی کر کے پہلے سوزش پیدا کرتا ہے، پھر زخم ہو جاتے ہیں، پھر ان زخموں سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بلڈ یا تو خون میں شامل ہو کے ہمارے سٹول کو بلیک کر دیتا ہے، اور یا پھر قے کی صورت میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں بھی کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر نوبت کینسر تک پہنچ جاتی ہے، اور کینسر کا علاج آپ کو پتہ ہی ہے کتنا مشکل، لمبا اور پیچیدہ ہے۔ ایچ پیلوری کا بیکٹیریا، یہ ساری جو میں نے آپ کو علامت بتائی ہیں ان کا سبب ہے، اور ہماری پوری دنیا میں 50% لوگ اس بیکٹیریا کا شکار ہو چکے ہیں اب تک۔ ایک سے دوسرے کو یہ لگ جاتا ہے، سلائیوا کے ذریعے، سٹول کے ذریعے یہ لگتا ہے۔ اکثر ایک بندے کو ایچ پیلوری کا بیکٹیریا ہے تو اگر اس کا ہاتھ کے ساتھ اس کا سلائیوا یا تھوک وغیرہ لگ گئی اور وہ ہاتھ کسی اور کھانے کو لگ گیا، کسی اور نے کھا لیا، تو 100% اس کو ایچ پیلوری کا بیکٹیریا انفیکشن ہو جائے گی۔ اس کا علاج پہلے تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ ہمارے معدہ کے اندر جو ہوتا ہے وہ تیزاب نہ ہو تو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تیزاب کا ہونا ہمارے معدہ کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے، وہیں ہماری خوراک کو ہضم کرتا ہے۔ اب یہ تیزاب ایک حد کے اندر رہتا ہے۔ ایچ پیلوری کا بیکٹیریا جب ہمارے معدہ کے اندر جاتا ہے تو یہ خود تیزابی ہوتا ہے، اور تیزاب کے اندر یہ زندہ رہتا ہے۔ باقی جتنے بھی بیکٹیریاز وغیرہ ہیں وہ تیزاب کے اندر ڈرائی ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن ایچ پیلوری کا بیکٹیریا کا یہ گھر ہوتا ہے تیزاب میں ہی یہ اپنی گرو کرتا ہے، اور وہاں پہ ہی اپنے یہ گھر بناتا ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ جو ہماری ایپیتھیلیل کی وہ جو سیل کی ممبرین جو جھلی ہوتی ہے ہمارے معدے کے اندر، جو جھلی ہوتی ہے اس کو یہ زخمی کر دیتا ہے، وہاں پہ ہی یہ سوزش پیدا کرتا ہے، اور پھر جو میں نے علامات بتائی ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پہ ہی پائی جاتی ہیں۔ آپ میری بات سن کے پریشان نہ ہوں کہ ایچ پیلوری کا انجام کینسر ہی ہے، اس کا علاج بھی آسان سا ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا پرہیز کریں، ایسی چیزیں نہ کھائیں جو تیزاب پیدا کرتی ہیں، اور ایسی چیزیں نہ کھائیں جن میں خشکی اور سردی، خشکی یا گرمی کا غلبہ ہو، تو اس کا جو یہ بیکٹیریا ہے اس کا ماحول آہستہ آہستہ، چونکہ اس نے تیزاب میں پلنا ہوتا ہے، وہاں پہ ہی اس نے گرو کرنا ہوتا ہے، تو جب ہم تیزابی کھانا چھوڑ دیں گے تو یہ آٹومیٹکلی اس کو وہ ماحول سازگار نہیں رہے گا اس کے لیے، تو یہ خود ہی وہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ اس کا جو علاج ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں کہیں بھی آپ کو تریاکِ معدہ اما اور لاسانی، یہ دو چیزوں کا مرکب جو ہے آپ کو مل جائے تو آپ یقیناً 100% اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر جائیں گے۔ مسلسل اس کو 2 سے 3 مہینے جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے گا، حکیم احسان اللہ وڑیچ ہوں، فاضل طب گجرات ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان سے سند یافتہ ہوں۔ 034565698581 میرا واٹس ایپ اور کال نمبر ہے۔